السلام علیکم. سب سے پہلے یہ بتانا چاہیں گے ہم دا اپیکس انگلش لینگویج سینٹر اینڈ کنویننٹ کمپیوٹر اینڈ کوچنگ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے سرزعیم کے پاس حاضر ہوئے ہیں. آج کل جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جس طرح موٹیویشنل اسپیکنگ اور پبلک اسپیکنگ کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، ان میں سے ایک سرزعیم ہمارے درمیان موجود ہیں. ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے ان کے کیریئر کے حوالے سے، ان کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے. دیکھتے ہو کیا کہتا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کی طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. سر سب سے پہلے یہ سوال یہ ہے کہ آپ اپنے کیریئر یعنی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی تعلیم کیا ہے اور کیا آپ ایکسٹرا کرتے ہیں بزنس کے حوالے سے. اوکے. سو بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح ہے کہ جس طرح ہر ایک نوجوان کو شوق ہوتا ہے کچھ کرنے کا، تو وین آئی واز ان 8th کلاس تو مجھے شوق ہوا ٹو بیکم اے سنگر. ٹھیک ہے. سو میں نے پھر عاطف اسلم کو کاپی کرنا شروع کر دیا اور اسکول میں اس کے گانے گانا شروع کر دیے. تو میرے ٹیچر کہتے تھے کہ بیٹا تیری آواز بہت بری ہے اور تو کبھی بھی گا نہیں سکتا. وہ ٹائم گزرا. اس کے بعد میں نے بولا یار مجھے جانا شوبز میں تھا، کیونکہ مجھے شروع سے اس ٹائپ کا کام کرنا تھا جس میں فیم ملے، شہرت ملے. تو مجھے کسی نے راستہ بتایا ایک کام کرو کہ بھائی یہ اسٹینڈ اپ کامیڈی جو ہے نا یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے. تو تھیٹر کرنے کا شوق رہا، تو اس کے لیے پھر عمر شریف کی CDs لا کے اس کو رات بھر بیٹھ کے رٹنا، معین اختر صاحب کے ڈراموں کو دیکھنا. وہاں سے وہ سب چیزیں نا کہیں نہ کہیں سیکھنے کو مل رہی تھیں. پھر آڈیشنز وغیرہ دیے 2-4 چینلز پہ، کہیں سلیکٹ ہوئے کہیں ریجیکٹ ہوئے. پھر کسی نے بولا کہ یار ایک کام کرو شوبز میں جانا ہے تو ماڈلنگ میں چلے جاؤ. تو پھر میں ماڈلنگ کی طرف بھی گیا. وہاں پہ بھی 12-14 ہزار روپے لگا کے فوٹو شوٹ کروایا. بعد میں ریٹرن میں کچھ بھی نہیں ملا. تو اس طریقے سے میرا کریئر کا اسٹارٹ ہوا. اور ایجوکیشنل کے حوالے سے یہ تھا کہ آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر. ہر ابا کو خواہش ہوتی ہے کہ میرا لڑکا ہے تو وہ انجینئر بنے، بیکاز میرے ابا خود ایک انجینئر ہیں. تو وہ یہی چاہتے تھے میں انجینئر بنوں، بٹ میرا مائنڈ سیٹ ہی کچھ اور تھا. تو خیر زبردستی انہوں نے انٹر انجینئرنگ سے کروایا. بہت زیادہ پرسنٹیج اچھی نہیں آئی، تو فائنلی جو ہے وہ پھر آئی سوئچ ٹوورڈز BA. اور پھر میں نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا. اس دوران میں ٹیچنگ کرتا تھا اور اسی دوران میں نے سیلز کا کریئر سٹارٹ کر دیا. ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کے اندر میں گیا. وہاں پر میں نے ڈائریکٹ سیلنگ سٹارٹ کرنا شروع کر دی ایٹ دا ایج آف 17. جب میں 17 کا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلی پریزنٹیشن ڈیلیور کی تھی ان فرنٹ آف 30 پیپلز. 30 لوگوں کے سامنے وہ پہلی پریزنٹیشن ڈیلیور کی، اور وہاں سے میرا کانفیڈنس ایک بوسٹ اپ ہوا. اور ایک میرے جو اپنے مینٹور ہیں خرم شیخ صاحب، میں نے ان کو دیکھا تھا اس 17 سال کی ایج میں، اور اتنا کراؤڈ تھا. اور میں نے اپنے دوست کو یہ کہا تھا کہ یار میں شخص کو جاتے ہوئے بولوں گا کہ آئی ول بی دا نیکسٹ خرم شیخ، میں نیکسٹ جو ہے نا وہ تمہارے لیول پہ آؤں گا. لیکن انفارچونیٹلی ان کا لیول تو نہیں پہنچ سکا تھا. لیکن یہ تھا کہ پھر اس کے بعد پھر سیلز کرتے رہے. ٹیچنگ کو اسکپ کر دیا، چھوڑ دی تھی ٹیچنگ کرنا، کیونکہ ٹیچنگ میں اتنے پیسے نہیں بن رہے تھے اور سیلز کے اندر پیسے بننے لگ گئے. اور پھر میرا ماننا یہی تھا کہ سیلز دنیا کا وہ واحد پروفیشن ہے جو ضرورتوں کے حساب سے نہیں، چاہتوں کے حساب سے پیسے دیتا ہے. تو اس میں ذلتیں بہت فیس کی، ہیوملیشن فیس کیا. جب ڈائریکٹ سیلنگ لازمی بات ہے جب آپ نے کیریئر کا آغاز کیا بہت سارے ہڈلس تو سامنے آئی ہوں گی، چیلنجز. تو کس طرح آپ نے ان کو سب چیزوں کو ہینڈل کیا؟ یار یہ کیوں کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان کے اوپر کرم ہوتا ہے تو سب چیزیں خود بخود ہینڈل ہونے لگ جاتی ہیں. سینس آف ڈائریکشن نہیں تھا. سن 2014 میں اسٹیپ ٹو سکسیس کی ابتدا کی، اور اپنے ہی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کے میں نے اسٹارٹ کیا تھا یہ. اور ہم لوگ اسکول ٹو اسکول جایا کرتے تھے اور بولتے تھے ہم سے ٹریننگ لے لو، جبکہ ہمیں خود بھی شاید نہیں پتا تھا کہ ٹریننگ ہوتی کیا ہے. تھوڑا بہت موٹیویشن آ گیا تھا، تھوڑا بہت کانفیڈنس تھا تو وہ بول لیتے تھے، لیکن یہ تھا کہ ہمیں کوئی کام نہیں دے رہا تھا. اسکول والے ایسے منہ پہ دروازہ بند کر دیا کرتے تھے، اینڈ دے سیڈ کہ ایسے صبح سے شام تک بہت لوگ آتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے پاس یہ چیلنج تھا، جو پروڈکٹ ہم لے کر نکلے تھے وہ مارکیٹ میں بالکل ڈفرینٹ پروڈکٹ تھا ایجوکیشن کے لحاظ سے. کیونکہ ایجوکیشن کے اندر اکیڈمک ایجوکیشن ہمارے یہاں صرف اسی کو ایجوکیشن سمجھا جاتا ہے. ہمارے یہاں جس کے پاس BA MBA وغیرہ کی ڈگری ہے ہم اسی کو سمجھتے ہیں دیٹ ہی از ایجوکیٹڈ. بٹ دا ریزن از دیٹ پرسنل ڈیولپمنٹ اور انٹرپرسنل اسکلس یہ بھی تعلیم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو سن 2014 میں ہم نے بڑی محنت کرنے کے بعد پورے سال کے اندر ہم نے کام کیا تو ہم نے 2500 روپے کمائے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر آ گیا سن 2015 اینڈ آئی کنیکٹڈ ود دا آرگنائزیشنز اگین اینڈ اگین، اور بہت ذلتیں بھی برداشت کیں، فری میں بھی جا کے کام کیا. لیکن میرے مینٹور نے ایک چیز سمجھائی تھی کہ زیادہ عرصے تک فری میں کام کرتے رہو گے اور جیب خالی ہوگی اور گھر میں کچھ نہیں ہوگا نا تو یہ کانفیڈنس بیٹا شیک کر جائے گا. تو پرابلمس بہت تھیں، لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، لیکن پھر فائنلی بس اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے بتاتا گیا، سمجھاتا گیا، خود بخود سب ہونے لگے. سر جس طرح آپ نے ایجوکیشن سسٹم کی بات کی، آپ
اس پہ تھوڑی روشنی ڈال لیں. آج کل ایجوکیشن سسٹم یعنی آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ اس کو مزید بہتر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایجوکیشن سسٹم تو صحیح ہے لیکن لوگ صحیح نہیں. واٹ ڈو یو تھنک؟ اچھا, ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا ہمارا, اس میں فلا بہت ہیں. اگر ایک انسان کی جینیسز کی بات کی جائے نا, ہاورڈ گارڈنر نے ایک کتاب لکھی تھی مائنڈ فریم کے نام سے. اس میں اس نے 7 ٹائپ کی انٹیلیجنسز بتائی تھی کہ ایک انسان کے پاس ہر انسان میں کچھ ٹائپ کی ہوتی ہیں. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمارے بچے کو ریڈنگ, رائٹنگ, ارتھمیٹکس, سائنس بہت اچھے سے سکھاتا ہے, لیکن اپنے آپ کو گرو کیسے کرنا ہے یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم نہیں سکھا رہا. اپنے فائنینسز کو کیسے گرو کرنا ہے. میرا جو سب سے بڑا مدعا یہ رہتا ہے, ہم بچے کو ایجوکیٹ کرتے رہتے ہیں, گیٹ دا ایجوکیشن. کیوں ایجوکیشن لیتے ہیں؟ تو ایجوکیشن کے پیچھے جو ریزن ہے سیکیور جاب. لیکن آج دور وہ آ گیا ہے جہاں پہ سیکیور جاب ہے ہی نہیں نا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جب نکلتا ہے یہاں سے ڈگری کر کے, اس کے پاس کیپیبلٹی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا اس نے ان اکیڈمک کی کتابوں سے پڑھا ہوتا ہے. جب تک وہ ایکسٹرا لرننگ نہیں کرے گا, اور اب ویسے ہی دور جو ہے نا وہ انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ پہ شفٹ ہو چکا ہے. ہم اپنے بچے کو کریٹو صلاحیتیں مار رہے ہوتے ہیں. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ٹیچر سینٹرڈ ہے. ٹیچر آئے گا, بورڈ کے اس کونے پہ لکھے گا, اس کونے تک بس چلاتا رہے گا مارکر, اور اس کے بعد سارے بچے بیٹھ کے اس کو کاپی کرتے رہیں گے. اس کا سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ بچے کے اندر سوال کرنے کی عادت ختم ہو گئی, اور لکیر کے فقیر بن کے ہم لوگ مارکیٹ میں ڈگریز کے ساتھ ڈمیز پیدا کر رہے ہیں. بالکل جو ڈمپ لوگ ہیں نا وہ پیدا کر رہے ہیں. یو آر دا رائٹ سر. ایک چیز اور انکلوڈ کرنا چاہوں گا, جس طرح آپ نے کہا ہم صرف یعنی بورڈ پہ لکھوا رہے تھے, ایک کونے سے شروع کر دیتے دوسرے کونے پہ ہم کروا رہے تھے. کیا یہ چیز بھی اس چیز کا حصہ ہے جب یہی یوتھ جب آؤٹ آف ایجوکیشن ہوتی ہے, جب ایجوکیشن سسٹم سے باہر نکلتی ہے یا ایجوکیشن سسٹم میں ہوتے ہوئے اپنے اساتذہ و بڑوں کی عزت نہیں کرتے, کیا یہ اس میں انکلوڈ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, مورل رسپیکٹ تو آپ کا ٹیکنالوجیکل جو چینج آیا نا اس نے ختم کر دیا. یو ہیو ٹو سین دیٹ کہ بہت سارے لوگ اس وقت یوٹیوب پہ, فیس بک پہ اور انسٹا پہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں نا. تو وہ جو ایک مورل رسپیکٹ تھی نا ایک استاد کی, جو بچہ اپنے والدین کی رسپیکٹ نہیں کر رہا ہے, زبان سے تو کہہ رہا ہے عزت کروں اور دل میں اپنے والدین کے لیے ہی بغض رکھا ہوا ہے اس نے, تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے وہ استاد کی عزت کرے. پہلی چیز یہ, یہاں پہ تھوڑا سا فالٹ استادوں کا بھی ہے, کیونکہ استادوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بچہ تھوڑا سا زیادہ جینیس یا انٹیلیجنٹ مل جاتا ہے تو وہاں پہ وہ کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں اپنا اور بچے کا. پہلا مسئلہ ایک تو ہمارے استادوں کے سسٹم میں ہے. سیکنڈ جو ہے آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو اصل میں پرپس کوئی نہیں ہے اس کا زندگی کا. وہ جا رہا ہے 6 گھنٹے وہی اکیڈمک پڑھ رہا ہے, شام میں کوچنگ جا رہا ہے 2-4 گھنٹے, پھر اکیڈمک پڑھ رہا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کیا کرے گا؟ وہ جائے گا نیگیٹو چیزوں کی طرف, وہ جائے گا میوزک کی طرف, وہ جائے گا گیمنگ کی طرف. اور میوزک کی طرف جانے کے بعد ویسے ہی آدمی کے اندر اتنے کیمیکل چینجز ہوتے ہیں نا دماغ میں, جو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے وہ ہماری پوری سوچنے کا, بیہیویئر کا انداز بدل دیتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کے اندر ایگریشن پیدا ہوتا ہے, اور جب یہ ایگریشن ہے تو اس کے لیے, اس کے دل میں ٹیچر کے لیے بھی ایگریشن ہے تو عزت ختم, والدین کے لیے بھی ایگریشن ہے. اس وقت ضرورت ہے ینگسٹر کو ایک پرپس دینے کی, وہ لگیں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں جہاں پہ وہ انگیج ہو سکیں. یا لائک اگر ہم اپنے ایک بچے کو گرافک ڈیزائننگ سکھاتے ہیں تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ اسکول جائے گا, کوچنگ جائے گا, اس کے بعد وہ گرافک کی کلاس لے گا, اس کے بعد گھر پہ بیٹھ کے وہ گرافک کا اسائنمنٹ بنائے گا. اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ وہ جا کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرے. ٹھیک ہے ینگ ایج ہوتی ہے, ریسٹلیس ہونا چاہیے, ہوتا ہے انسان, وہ اپنی جگہ پر بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ریسٹلیسنس کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کرے. لیکن جو ہمارے دیکھیں اسلامک ویلیوز کچھ ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے مذہب نے ہمیں کچھ باؤنڈریز بتا دی ہیں. دیز آر دا باؤنڈریز. پابندی کسی پہ نہیں ہے, بس باؤنڈریز ہیں, یہ میری اور آپ کی چوائس ہے. اور آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا مسلمان نوجوان ہے وہ ایک طرف کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف اسی سیم ڈے پہ اس کو ڈیٹنگ بھی چاہیے. ادھر ظہر کی نماز پڑھ کے آ بھی رہے, ٹھیک ہے, پھر یونیورسٹی میں جا کے ایک غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے جوس بھی پی رہا ہے. تو ہم نے کچھ مکس اپ کر دیا ہے. مطلب مذہب کو بھی اس کو چاہیے, جنت میں بھی جانا ہے, اور دنیا کی بھی وہ چیزیں چاہیے جن سے منع کیا گیا تھا. تو یہ ایک تھوڑا سا فالٹ ہے اور اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سر, بہت ساری چیزیں سیکھنے کے ملی اور انشاءاللہ آگے بھی سیکھتے رہیں گے آپ سے. لاسٹ جو میں نے آپ کی ورک شاپ اٹینڈ کی تھی, آپ کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ نے کہا میں ایک دوست کے پاس گیا تھا تو ان سے موبائل مانگا تو انہوں نے کہا بھائی اپنی اوقات دیکھ کے کہہ رہا ہے. آئی لائک یور دس سینٹینس, یو چینج یور لائف. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے ہم کسی سے جملہ سن کے اپنی زندگی میں چینجنگ لاتا ہے. سر تھینک یو ویری مچ. بٹ لاسٹ کوشچن از ڈیٹ, دس از آور فرسٹ اسٹیپ, یہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ اینڈ فرسٹ پرسن یو آر انٹرویوئنگ. So what do you think that for us that it is good for us that we are going to everybody and we know the different mind
سر فرسٹ آف آل آپ کی آرگنائزیشن کو دا اپیکس اکیڈمی اور جو آپ کا دوسرا کولیبریٹو انسٹیٹیوٹ ہے کنوینئنٹ، اوکے، دا کنوینئنٹ انسٹیٹیوٹ جو ہے، ان دونوں کو پہلے تو میں بہت ساری مبارکباد دوں گا، بیکاز اس کام کا آپ کو کوئی پیسہ تو مل رہا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یو آر کریٹنگ سم کائنڈ آف اویئرنیس ان دا سوسائٹی، اور اس کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ مطلب پرسنلی ڈفرینٹ اسکول کے پرنسپلز ہیں، ڈفرینٹ کوچنگ کے اونرز ہیں، اف دے آر ریئلی گیونگ دا ایجوکیشن، اگر وہ صرف بزنس کی نیت سے نہیں بیٹھے ہوئے، دیکھیں بزنس پیسہ از اے بائی پروڈکٹ وین یو ہیو اے کلیئر پرپز. میں نے ایک بہت بڑے پاکستان کے اسپیکر ہیں شیخ عاطف صاحب، ان کی میں نے ایک ورک شاپ اٹینڈ کی تھی لائیو، اور وہاں پہ میں نے سیکھنے کو ملا، کیونکہ آدمی ہر ایک سے سیکھتا ہے. میں نے ان سے یہ سیکھا تھا، کہتے ہیں ورک فار دا پرپز، منی ول بیکم دا بائی پروڈکٹ. مقصد کے لیے کام کرو گے تو پیسہ آٹومیٹکلی آئے گا. تو آج جتنا انسٹیٹیوشن ہے، معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہمارے پاس 70% آف دا انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ صرف بزنس، دے آر جسٹ میکنگ دا بزنس. واٹ آر دا اسلامک ویلیوز، میرے انسٹیٹیوٹ میں کیا اسلامک ویلیوز ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ہم ایک طرف رکھ کے بیٹھے ہیں. بٹ دا ریزن از دیٹ میں تو یہ کہوں گا کہ میں جتنے بھی لوگ کہیں پہ بھی اگر اس کو سن رہے ہیں تو دے مسٹ ویلکم یو، بیکاز ان کا 10 منٹ کی تھوڑی بہت اویئرنیس سے ہر آدمی کے پاس ایک الگ علم ہے، تو وہ اپنی نالج شیئر کریں گے. یہ ینگسٹر جو اس وقت ویب سیریز میں لگ کے اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، ہوپ فلی شاید آج نہیں تو کل 10 لوگ سنیں گے، 20 لوگ، 100 لوگ بھی سنتے ہیں، اور اس میں سے کوئی ایک کی بھی سوچ چینج ہو جاتی ہے. تو میرے خیال سے آپ کا مقصد، میرا مقصد، اور جتنے لوگ اس کاز میں شامل ہیں وہ پورا ہو جائے گا. تو ہمیں اپنا صرف حصہ ڈالنا ہے، اور جو لوگ ویلکم کرتے ہیں میں تو کہوں گا کہ آپ ان سب کے پاس جائیں، اور جو نہیں کرتے تو ان کے پاس بھی جائیں، ان کو بولیں بھائی نیکی کر لو نا تھوڑی سی، تو وہ منع نہیں ہوگا. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ ملیں گے اور مزید شخصیات کے ساتھ ملیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اور لوگوں کے مائنڈ سیٹ بھی پتہ چل سکے کس طرح زندگی وہ لوگ گزارے، کس طرح انہوں نے محنت کی.